سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محمد اظہار الحق کے مطابق جناب جاوید چودھری کی تحریر سے مجھے یاد آ گیا کہ انہی بریگیڈیئر صاحب کے اثاثے جس زمانے میں افشاں ہوئے تو اخبارات کے صفحوں کے صفحے ان اثاثوں کی تفصیلات سے بھر گئے تھے۔ انسانوں کی اکثریت کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ دولت کی ایک حد ہوتی ہے، جب یہ حد پار ہو جاتی ہے تو دولت شرینی سے زہر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے بیٹے اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ خدا کی سنت کے مطابق ہے اور منطق کے مطابق بھی۔ وہ کہانی ہم سب نے سنی ہوئی ہے جس میں ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ گھوڑے پر چڑھ کر جتنا بڑا دائرہ لگا سکتے ہو لگاؤ، دائرے کے اندر جتنی زمین آئے گی وہ تمہاری ہوگی۔ اس نے بہت بڑا دائرہ لگایا، کئی کوس کئی میل واپس پہنچا تو تھکاوٹ اتنی تھی کہ مر گیا۔ انسانوں کی اکثریت زندگی بھر دائرے کو بڑا کرنے میں لگی رہتی ہے، حرام دیکھتی ہے نہ حلال۔ ایک اور صاحب بھی تھے اسی قبیلے کا فرد، وہ دولت امریکہ بھیجتے رہے، پاکستان سے فارغ ہو کر وہاں پہنچے کہ جمع کی گئی دولت سے لطف اندوز ہوں تو صاحبزادے نے سرخ جھنڈی دکھا دی۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ وہی صاحب تھے جنہیں ضیاء الحق نے ایک مغربی ملک میں سفیر تعینات کیا تو اس مغربی ملک نے پہلے کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر ہاتھ جوڑ کر سفارت قبول کرنے سے معذرت کر لی، پھر شرق اوسط کے ایک ملک نے بھی معذرت کر لی۔ ان کی بیگم صاحبہ کی ادبی تصنیف کی تقریب رونمائی میں بھی ایک عظیم و شان واقعہ تھا۔ اصل سوال اور ہے، افسوس ہم میں سے بہت کم لوگ اس سوال پر غور کرتے ہیں۔ اس کماعت کے آدمی کو جیسے اس کے اپنے ادارے نے سزا کے طور پر نکال دیا تھا، سب سے بڑے صوبے کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگا دیا گیا۔ یہ تعیناتی کس کے حکم پر ہوئی؟ بعد میں اسی شخص کو ڈائریکٹر جنرل IB لگا دیا گیا۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ آج جس ویڈیو میں بریگیڈیئر امتیاز کو اس کا بیٹا گھر سے نکال رہا ہے اور پولیس کو کہہ رہا ہے کہ اسے یعنی اس کے باپ کو گرفتار کرے، اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کا پھل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ جس حکمران نے امتیاز باللہ کو اس کے جرائم جانتے ہوئے بھی اعلیٰ پوسٹوں پر فیض کیا، وہ بھی مکافات عمل کی چکی میں پیسا جائے گا۔ کیے کا پھل وہ بھی کھائے گا اور ضرور کھائے گا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ جرائم بھی ایسے جو قومی نوعیت کے ہیں۔ ایک مجرم کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور پھر DG IB لگا دینا بھیانک قومی جرم نہیں تو کیا ہے؟ پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے اور پھر عرض ہے کہ خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ بہت سے جرائم کی سزا دنیا میں اس لیے ملتی ہے کہ عقل مند لوگ اس سے سبق سیکھیں اور ان جرائم سے اجتناب کریں۔ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کی چاپلوس نیچر دیکھ کر اپنے تئیں بہت چلاکی سے کام لیا اور میرٹ کو پامال کر کے اسے آرمی چیف لگایا کہ جو کر ملتا ہے فرما بردار رہے گا، اور یہ کہ مولوی آدمی ہے، نمازیں پڑھتا رہے گا اور حکومت سے تعارض نہیں کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے اسے نیچے سے اٹھایا اور اوپر لے آئے۔ کون جانتا تھا کہ جب بھٹو فائل پر جنرل ضیاء الحق کی پروموشن اور تعیناتی کی منظوری دے رہے تھے، اس وقت اصل میں وہ اپنی پھانسی کے پروانے پر دستخط کر رہے تھے۔ پاکستان کی خود غرض ظالم بیوروکریسی نے وزرائے اعظم کو ایک خاص سبق پڑھایا ہوا ہے کہ یہ آپ کی ثوابدیدہ ہے، جیسے بھی چاہیں چیف بنا دیں، مگر یہ ایک دھوکہ ہے۔ ثوابدیدی اختیار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ثوابدیدی اختیار انصاف کے اصولوں کے مطابق استعمال ہوگا، اور اگر کسی کو سینئرٹی کے باوجود نظر انداز کیا جائے گا تو اس کی وجوہ فعل پر ریکارڈ کرنا ہوگی۔ ثوابدیدی اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھوڑے کے کھونڈے پر گدھے کو باندھ دیں اور گدھے کا پلان گھوڑے کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ اصل سوال کی طرف واپس جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا اس کی ذمہ داری ذوالفقار علی بھٹو پر عائد ہوگی؟ اس کا جواب تو اسی دن ملے گا جس دن میزان رکھی جائے گی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے جو بویا وہ ہم آج تک کاٹ رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر افغانیوں کی مدد، اور بات یہ ہے، اور اپنے ملک کو غیر ملکی جنگجوؤں سے بھر دینا، بارڈر، ویزا، پاسپورٹ سب کچھ ختم کر دینا اور پورے ملک کو غیر ملکیوں کی چراگاہ بنا دینا ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اس وطن کش کام میں جنرل صاحب کے ساتھ وہ عسکری اور مذہبی طالع ازماں بھی شامل تھے جس کے اپنے بیٹے کاروبار میں آسمان کو چھو رہے تھے اور دوسروں کے بیٹے کو مذہب کے نام پر جنگ کا ایندھن بنا رہے تھے۔ پھر ایکشن ری پلے ہوا، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور اس طرح دہرایا کہ خود تاریخ کو شرم آ گئی۔
بھٹو کے انجام سے کسی نے عبرت نہ پکڑی، ضیاء الحق کے انجام سے۔ بڑے میاں صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو نیچے سے اٹھایا اور ٹاپ پر لے آئے۔ میرٹھ کو پشے پشت ڈال دیا، مشورہ جس کا بھی تھا ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی، اور وہ وزیر اعظم ہی اپنے فعل کے نتائج بھگتے۔ جنرل ضیاء الحق اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر شے میں مذہب کو داخل کرتے رہے۔ پرویز مشرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کو ہر شے سے خارج کرتے رہے۔ دوست نوازی میں اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے اور بے شمار بددعائیں سمیٹے دنیا سے چلے گئے۔ پھر وہی سوال جو سب سوالوں کی جڑ ہے۔ قاتل، ڈاکو اور دوسرے مجرم اپنے اعمال کی سزا پاتے ہیں، کچھ دنیا میں بھی اور تمام کے تمام آخرت میں، مگر جو حکمران ان قاتلوں اور ڈاکوؤں کو اعلیٰ منصب پر بٹھاتے ہیں، ان قاتلوں اور ڈاکوؤں کو جرائم کے حوالے سے شریک مجرم کیوں نہ ٹھہرایا جائے، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور ہمارے سامنے ہوگا کہ بقول فیض صاحب دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی سزا لے جائیں گے۔